بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، آپ سب کو میرا عقیدت بھرا سلام۔ آج سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں جو سندھ میں ہوا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کے سلسلے میں، اور جس میں پورا سندھ ہی سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ تو یہ مذہبی دہشت گردی کب ختم ہوگی؟ جس پہ بھی چاہو الزام لگا کے جو مرضی کر رہے ہو، وہ پروو ہو نہ ہو اور بس جو ایک بندے پہ بس جہاں مذہب کا نام آ گیا وہاں جو مرضی کر دو۔ میں اس معاشرے کی اس بے حسی، اس بے راہ روی کو کہوں گا کہ شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور آج حکومت سندھ نے کہ ہوم منسٹر نے ٹائملی کہا کہ ہم ان کے خلاف FIR کروائے گی۔ حکومت سندھ جو ان کو شہید کرنے کے مجرم ہیں، مختلف کھانے بنتے رہیں گی، بناتے رہیں گے، لیکن ایک جانت چلا گیا۔ اور اس پر پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہو رہا ہے۔ عمر کوٹ کا جو واقعہ ہوا ہے، پھر ایک اور واقعہ ہوا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ایک بیکری میں۔ تو میں یہ پوچھنے میں کیا حق بجانب ہوں، قانون کہاں سویا پڑا ہے بھی صحیح یا مردہ ہو چکا ہے؟ جہاں چیف جسٹس تک کی عزت و تکریم میں کو اس طرح سر بازار رولا جائے، اس طرح انہیں رسوا کیا جائے اور سرعام ان کی بے عزتی کی جائے، تو میں تو کم از کم اس حد تک سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارا معاشرہ اس قدر گر چکا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور میرے ایک دوست نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ یہ جو آپ کے نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود ہی کہیں نہ کہیں مین کلپریٹ ثابت ہوتے ہیں۔ میرے ذہن کو یہ بات لگتی ہے، عقل اپیل کرتی ہے اور اگر اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، جو میرا ذہن کہتا ہے، جو میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً ہے، تو اس کو فوراً اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے چند ایک غیر متنازع ججوں میں سے، چیف جسٹس میں سے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مجرموں کو فوراً قانون کی گرفت میں لایا جائے، یا آج کیا ہم کسی اور واقعے کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی اس سے بھی بڑا سانحہ ہو؟ تو پلیز میری حکومت وقت سے التماس ہے کہ جہاں بھی یہ واقعہ، تو اس کو فوراً اس بیکری کو یا جو بھی شاپ ہے اسے بند کیا جائے اور اس کے حقائق کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کے پیچھے چھپے ذہنوں کو سرعام قرار واقع سزا دی جائے۔ ہماری عدلیہ مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی کب سے اس کام کے پیچھے پڑ گئی، کہ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو عدلیہ جو ہے اس کا ماضی بہت بھیانک ہے۔ ہماری عدلیہ کا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پھانسی کی سزا سے لیں، جن کو عدالتی قتل کہا گیا 45 سال بعد، جو کہ 2008 میں اس کا ریفرنس بھیجا تھا صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے، تو پھر وہ لٹکایا جاتا رہا۔ افتخار چودھری رہا، ثاقب راج نثار رہا، پتہ نہیں کون کون، اور یہ بندیالی کوٹ جو تھی، کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ تو قاضی صاحب نے عدلیہ کے ماتھے سے وہ بدنما داغ بھی دھونے کی کوشش کی، لیکن کیا وہ اسی قابل ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ
اس کے مستحق تھے کسی بھی طرح. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آئین کے ساتھ چلتے ہیں, آئین سے باہر بالکل نہیں نکلتے. وہ نہ اپنی مرضی سے آئین کو ری رائٹ کر دیتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے آئین میں شکیں ڈال دیتے ہیں. اور ایک چیف جسٹس وہ بھی تھا جس نے اوپنلی ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام جواب دے میں, افتخار صاحب کا پروگرام تھا, اعتراف کیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, اور اس غلطی سے کہنے سے ذوالفقار شہید دنیا میں واپس نہیں آ گئے, لیکن ان کا نام تاریخ میں امر ہے اور رہے گا جب تک پاکستان, جس نے تا قیامت رہنا ہے, جب تک پاکستان کا وجود ہے ذوالفقار بھٹو زندہ رہے گا. وہ ہمارے قوم کا لیڈر نہیں تھا, وہ دنیا کے لیڈروں کا لیڈر تھا, جن کے بارے میں یہ کہا بھی گیا. بہرحال ایک وہ ٹڈا چیف جسٹس تھا 2.5 فٹ, اس بدبخت نے بیٹھ کر کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں غصہ آ گیا تو ہم نے پھانسی دے دی. یہ اس نے نہیں کہا کہ ایک عامر اس کے پیچھے کھڑا تھا, ایک بدبخت کانا دجال جو آگ میں جل کر مرا. اس کے بعد مختلف ججز آتے رہے. شروع ہو جائیں, میں کہاں سے شروع ہوں. ایک وہ ٹپر چودھری آیا تھا ہمارا چیف جسٹس, جس کی گاڑی کو اعتزاز چلا کر پورے پاکستان میں گھومتا رہا. اعتزاز جسے میں بہت زیادہ جس کی عزت کرتا تھا, لیکن اس اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی قطع نہیں چاہتی تھی انہیں اس ٹپر چودھری کو بحال کرنا. لیکن وہ ایک شخص اٹھا کہنے والا افتخار چودھری اب کہاں گنگا ہے, وہ چیف جسٹس جس نے 45 سال بعد شہید ذوالفقار بھٹو کو تاریخ کے صفوں میں معصوم ڈکلیئر کیا, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کہاں ہے وہ اعتزاز احسن؟ کہ آج وہ ان یوتھیوں کے وکلا کی تحریک چلائے اگر ہمت ہے تو. اس وقت سارے پارٹیاں اس کے پیچھے, سارے وکیل اکٹھے ہو گئے تھے. تو مجھے سے اعتزاز احسن کا وہ فعل نہیں بھولا جاتا, اور مجھے جس کے نتیجے میں ٹپر چودھری کو بامر مجبوری, اور میاں صاحب بھی وہاں سے جلوس لے کے کھڑے ہو گئے تھے ماڈل ٹاؤن سے لے کے, جی ہم نے عدلیہ کو آزاد کروا لیا. عدلیہ کو آزاد, یہ اسی کو آزاد کروانے کا سلسلہ ہے کہ جو آج قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا ہے وہ ہو رہا ہے. قاضی صاحب تو چلو موجودہ ہیں, اللہ نے انہیں عزت دی ہے. یہ چند لفنگوں کے بدتمیزی کرنے سے یا ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کو سر انجام دے کر بڑا فخر محسوس کر رہے ہوں گے, تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو یہ حرکت کی ہے ان کی نسلیں بھی معافی کے قابل نہیں ہیں. ذوالفقار بھٹو شہید کو جس جج نے, وہ مولوی مشتاق نے, جنہیں پھانسی کی سزا دی تھی, اور ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دینے والے جو کردار تھے ان کا انجام سب نے دیکھ لیا. وہ مولوی مشتاق بدبخت مر گیا, اس کے جنازے پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا, لیکن کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا, اور وہ پڑھا تھا جنازہ. یہ قدرت کا انتقام تھا. پھر محمود مسعود کے ساتھ جو وہ امریکہ میں جسے سیٹل کر دیا تھا دجال ملعون ضیاء الحق نے, اور وہ وہیں مر کھپ گیا. اس میں جو پھر مولوی انوار الحق تھا, یہ ٹڈا چیف جسٹس تھا جس کا کوئی عزت سے نام لینا نہیں چاہتا, جو اوپنلی نیشنل ٹی وی پہ اقرار کر رہا تھا. پھر ٹپر چودھری آیا عدلیہ کی آزادی کے نام پہ, وکلا تحریک چلائی گئی پورے پاکستان میں, جس میں میاں صاحب بھی شامل تھے, لیکن انہیں بعد میں عقل آئی کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے. تو میاں صاحب نے ٹپر چودھری کو بحال کروا لیا, اور اسے بحال کرنا بھی سید یوسف گیلانی کے وزیر اعظم ہونے کے بعد ممکن ہوا. افتخار چودھری ہو, اس کے بعد کبھی گلزار آ جاتا ہے, کبھی وہ کھوسا آ جائے تو کہتا ہے ادھر ادھر کیوں روڑ رہے ہو, آؤ میرے پاس آؤ, میں تمہیں جو مانگو دیتا ہوں.
اور اس کا سسر کی بدنامی میں ایک اور بدنام اس کا داماد ہے کھوسا. کھوسے کے بعد وہ ایک ثاقب ناصور آیا. ثاقب ناصور کے بعد وہ بندیالوی کوٹ بنی جس کی ساس صاحبہ تھی کون جو کہہ رہی تھی کہ نی رافعہ وہ بدبخت ماشاء اللہ بھی نہیں لا رہے تے عمر نوں میں کہنیاں لیکن عمر کی کرے. تو وہ بدبخت بندیالوی کوٹ بھی ایک کالا کور مل کے گیا. اس نے وہ ریلیف دیا جو اسے مانگا ہی نہیں جاتا تھا, اور اسی کو پھر جو آخر میں کھانے اس کے لنگڑے شیطان کو جو ریلیف دیے 1 منٹ میں, چاہے صدر مملکت تھا عارف ڈندوی, وہ 1 منٹ میں 11 آرڈیننس سائن کر دیتا تھا. کوئی نہیں بولا, ایک آرڈیننس نکالا ہے تو چیخیں نکل گئی ہیں. لیکن میں صدر مملکت کو سلام پیش کرتا ہوں, وہ ڈٹے رہے اپنی جگہ پہ. پارلیمنٹ اپنے سپرمیسی قائم کر کے دکھائے. الیکشن کمیشن نے جو بھی سوال پوچھا ہے, سپریم کورٹ دے حکم, کہے کہ پارلیمنٹ کچھ نہیں ہے, آپ ہمارا کہنا مانو تو تمہارا انجام بھی تمہارے صاحب کا پیش روؤں کی طرح ہوگا, اور قاضی صاحب کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. جہاں تک یہ تعلق ہے آئینی عدالت کا, یہ عدالت بند کرے گی کچھ کر لو. مولانا آتے ہیں آئیں, نہیں آتے نہ آئیں, یہ بڑے لوگوں کا معاملہ ہے آپس میں. لیکن اگر تھوڑی سی بھی عقل و شعور ہے ان کے پاس تو انہیں اس حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے, اور وہ ہوں گے. اور یہ لنگڑے شیطان, اس کے فالوور اور اس کے 8 کالے بھونٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ. ان کا منہ کالا ہوگا تاریخ کے آئینے میں. یہ 8 کالے بھونٹ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ وقت بھول گئے ہیں؟ آج منصور علی شاہ خط لکھ رہا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ نے جسٹس منیر کو کیوں ہٹایا, اور ان کا جواب بھی جو ہے, جو میں جتنا سنا ہے, جتنا میں سمجھ سکتا ہوں, کہ اس نے خود بیٹھنے سے انکار کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے 11 نکاتی چارج شیٹ بھی پیش کی ہے کہ وہ سینئرز کی بھی عزت نہیں کرتے تھے. تو وہ چیخ رہے ہیں جسٹس سینئر موسٹ جسٹس صاحب کہ اس وجہ سے انہوں نے کمیٹی میں شامل نہیں کیا. اس نے خود انکار کیا تھا, اور قاضی صاحب نے تو آج تمہیں بھی دعوت دی ہے کہ آؤ کمیٹی میں بیٹھو, نہیں بیٹھنا چاہتے نہ بیٹھو. تو آپ چاہے استعفے دو یا کچھ آئینی ترمیم منظور ہوگی, اور قاضی صاحب اور پارلیمنٹ سرخرو ہوں گے, اور آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں نے کیا ہے وہ دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخر میں بھی بھگتو گے. اور جہاں تک وہ جسٹس کو کیا کہنا تھا, بندیالوی تھا, جو اپنے دور میں قاضی صاحب کو سینئر موسٹ جج کو کسی بھی بینچ میں شامل نہیں کرتا تھا. آج تو صرف ایک جج جنہوں نے خود انکار کیا ہے یہ افریدی صاحب نے, اس کے بعد انہوں نے وہ افغان صاحب ہیں ان کا سینئر جسٹس جو 5ویں نمبر پر تھے, انہیں کمیٹی میں شامل کیا ہے. تو آپ کو اس وقت تکلیف نہیں ہوئی جب ایک چیف جسٹس سینئر موسٹ بیٹھا تھا, جج اور چیف جسٹس اس کو کسی بینچ میں شامل ہی نہیں کرتا تھا, وہ اکیلے بیٹھے تھے. اور آج وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خدا را ہوش کے ناخن لو, اور یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں ان کو حکومت کیفر کردار پر پہنچائے, انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچائے, ورنہ کوئی خدا نہ خواستہ اس بڑے حادثے ہوں گے. اور حکومت سے تو چاہیے کہ کل کے بجائے آج کسی بھی لمحے بغیر تاخیر کے بغیر ان مجرموں کو گرفتار کرے جس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو جنہوں نے قتل کیا. وہ کبھی میرپور خاص کو ہم نے ہینڈ اوور کر دیا تھا, کوئی جو بھی مجرم ہے انہیں تخت دار پر پہنچایا جائے. اور جو انہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ یہ کیا ہے وہ یا ان کے پیچھے جو بھی تخریب کاری ذہن ہے ان کو بھی قرار واقع سزا دی جائے, قانون کے شکنجے میں لایا جائے. پہلے ہوتی تھی ڈیجیٹل ٹیررزم,
ڈیجیٹل دہشت گردی، پھر اس کے بعد ہونے لگ گئی مذہبی دہشت گردی، اب عدالتی دہشت گردی بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ عدالتی دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا میں یہ سوال پوچھنے کے بارے میں حق بجانب ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے کسی سوال کا جواب مجھے کوئی نہیں دے گا۔ اگر کوئی ہے مائی کا لال تو مجھ سے اختلاف کر کے بے شک جو بھی لکھنا چاہتے کمنٹ میں لکھے، لیکن میری دلی دعا ہے بہت جلد ہم ان سب بد کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔